بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو کہ بڑا رحیم اور بہت مہربان ہے۔ آج کا ہمارا جو 9th کلاس کے بچوں کے لیے ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر 5 جو کہ ایک پوئم ہے اور وہ ڈیفوڈلز ہے۔ اس کے حوالے سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیفوڈلز جو ہے دیٹ از ریٹن بائی ولیم ورڈزورتھ، تو تھوڑا سا اس کا ورڈزورتھ کا ایک تھوڑے سے اس کے لائف کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں بتا کے پھر ہم پوئم کے بارے میں چلیں گے۔ تو تھوڑا سا یہ میں بتاتا چلوں ورڈزورتھ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی اہم بات ہے پوئٹری کے حوالے سے جو ورڈزورتھ نے کی اور ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے۔ Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Tranquility کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ The state of peace، ایسی سچویشن جب انسان بہت امن اور سکون میں ہو، جب انسان تنہائی میں بہت زیادہ سرور میں ہو۔ تو اب یہاں پہ اس نے پوئٹری کی ڈیفینیشن کی دی ہے کہ یہ ایک مسلسل ہی طاقتور احساسات کا نام ہے جو کہ انسان کے اندر مسلسل آتے ہیں۔ اب اس کی ڈیفینیشن کو لے کے ہی ہم اس پوئم پہ چلیں گے، اور اس کی وضاحت میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ جب عام انسان کوئی بھی پھول دیکھے گا تو وہ دیکھے گا، خوشبو سونگھے گا، خوشبو ہے نہیں ہے، دیٹس اٹ، میں آپ ہم میں سے کوئی بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری نظر سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی ایسے چیزیں گزرتی ہیں جن کو ہم دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں، جن کو ہم دیکھ کے ہی اگنور کر دیتے ہیں، ہم ان کو اتنا نوٹس نہیں کرتے۔ سو دس از دا ڈفرنس کہ پوئٹ کیا ہے۔ دس از وائی آئی لائک ورڈزورتھ، اور واقعی وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو پسند کیا جائے۔ He has a great love for nature and nature always leads to the divine. نیچر کس چیز کی ریفلیکشن ہے؟ نیچر جو ہے، فطرت جو ہے، وہ کس چیز کی جھلک ہے؟ وہ جھلک ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ابھی میں بات کرتا ہوں جو فلڈز آ رہے ہیں انڈیا میں، ہمارے ناردرن ایریاز میں، اور پورے کے پورے پہاڑ جو ہیں گر جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی موجودگی کا اظہار ہے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ہم سمجھیں تو فطرت جو ہے، فطرت ہے کیا؟ یہ ریفلیکشن آف اللہ المائٹی ہے۔ اس لیے مجھے یہ تھوڑا سا اپیلنگ ہے یا تھوڑا اٹریکٹیو ہے ورڈزورتھ کہ نیچر کی طرف اس کی انکلائنیشن، اس کا جھکاؤ بہت زیادہ ہے، اور اس کو ایسے ایکسپلین کرتا ہے کہ اس میں اس کو بہت کچھ نظر آتا ہے جو ایک عام انسان کو نظر نہیں آتا، اور یہ اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں وہ چیز ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح ڈیفوڈلز میں یہ ایک عام چیز ہے، آبی نرگس کہا جاتا ہے، ہم عام طور پہ دیکھیں گے اور دیکھ کے گزر جائیں گے، حد سے حد کیا ہوگا، بہت خوبصورت ہے یہ۔ لیکن جس طرح اس نے ان کو بیان کیا، نہ کہ صرف اس میں بلکہ اس نے ایک اور پوئم لکھی، دیٹ از لیریکل بیلڈ، آلدو کہ اس میں اس کا ایک اور دوست تھا ایسٹری کالج، اس کی ہیلپ سے لکھی، اور یہی ورڈزورتھ ہی تھا جس کی وجہ سے انگلش لٹریچر میں رومانٹک ایج کو پنپنے کا موقع ملا۔ اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا رومانٹک ایج کو آگے بڑھنے میں۔ تو ولیم ورڈزورتھ کی بات کریں تو میں نے پہلے اس کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کیا کہ پوئٹری ہے کیا، اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو پڑھ دوں۔ پوئٹری از the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. ورڈزورتھ 7 اپریل 1770 میں پیدا ہوا، کوکر ماؤتھ جو کہ کمبر لینڈ ایک انگلینڈ کا علاقہ ہے وہاں پہ، اور آج کل اس کا نام تھوڑا چینج ہوگا، اور لیکن وہاں پہ ورڈزورتھ ہاؤس جو ہے وہ آج بھی اس نام سے جانا جاتا ہے جہاں یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کی ڈیتھ ہوئی سیم منتھ بٹ 23 اپریل آف 1850۔ اب ہم اس سے اس کی ایج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیئر اباؤٹ he died at the ripe age of 80 years almost۔ تو یہاں یہ پیدا ہوا۔ اب تھوڑا سا ہم اس کے پاس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے لیے تھوڑی سی انسپائریشن ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں اسپیسیفک
اسپیسیفکلی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. ہم بہت دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ موقع نہیں ملا، ہمارے والدین نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، ہمیں یہ چانس نہیں ملا، ہمیں یہ چانس نہیں ملا، ہم آگے فیوچر میں کیسے بڑھیں، سفارش ہے، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، ایٹسیٹرا. یہ بتانے کی ضرورت اس طرح ہے کہ جب تک آپ اندھیرے کو محسوس نہیں کریں گے تو آپ کو روشنی کا احساس نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آئی آلویز یوز ٹو کرٹیسائز مائی اسٹوڈنٹس. بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنی ترقی کی طرف، اپنے مستقبل کی طرف بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، لیکن کچھ لوگ جو کہ ہمیشہ دوسروں پہ ہی ہمیشہ الزام ڈالتے رہیں، تو ان کے لیے بات کی گئی ہے کہ ورڈزورتھ کا والد جو تھا وہ جان ورڈزورتھ تھا، اور اس کی مدر کا نام این کوکسن تھا. ورڈزورتھ کا والد جو ہے وہ ایک لیگل ایڈوائزر تھا. ہی واز اے لرنڈ پرسن. یہ 5 بہن بھائی تھے یہ، اور اس کی ایک بہن کا نام ذہن میں نہیں ہے، ڈورتھی ورڈزورتھ. وہ اس لیے میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ ڈیفوڈلز جب اس کے ذہن میں آئی تھی تو وہ اس کے ساتھ ہی تھی. اب اس کی ارلی ایجوکیشن کہاں ہوئی؟ اس کی ارلی ایجوکیشن اس کی ماں کے پاس ہوئی. وہ کوئی بہت ہائی فائی ادارے میں نہیں بھیجا گیا، اور اس کے بعد جب اس کے بعد ماں سے ایجوکیشن لے کے، تعلیم لے کے آغاز کیا، تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا اسکول تھا وہاں کاکر ماؤتھ میں، جہاں پہ اس نے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا. اور لیکن یہ تھا کہ اپنے والد کی جو لائبریری تھی، ایون کہ جو اس کے دادا اور چچا کی بھی مطلب چیزیں تھیں، بکس تھیں، ان سے یہ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ، مدد لیتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا. تو بات آتی ہے انر سیلف کی. حالات واقعات جیسے بھی ہوں، انسان کا جو اپنا ذوق اور شوق ہے نا، وہ اس کی شخصیت میں نظر آتا ہے. اگر ہم اس کو پہلے ہی دبا دیں گے یہ کہہ کے کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، تو آپ کا اپنا ٹیلنٹ اور آپ کی جو اپنی انسٹنکٹ ہے، آپ کی جبلت جو ہے، وہ بھی کبھی کبھی جو ہے نا اندر ہی مر جاتی ہے. تو پلیز بی پازیٹیو، بی آپٹیمسٹ. رومانٹک ایج کی بات کی، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بات کرتے ہیں کہ آبی نرگس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آن دا شور آف الس واٹر لیک ڈسٹرکٹ جگہ کا نام ہے جہاں پہ ورڈزورتھ اور اس کی سسٹر جو ہے وہ جا رہے تھے. آلدو کہ اس نے پوئم کی جو پہلی لائن ہے وہ یہ لکھی ہے کہ وانڈرڈ لونلی، کہ میں ایک بادل کی طرح اکیلا گھوم رہا تھا، لیکن اس ٹائم اس کی سسٹر اس کے ساتھ تھی. کہا جاتا ہے، اس میں سچائی اور وہ نہیں، میں نے جہاں تک پڑھا ہے. اس کے بعد لیک ڈسٹرکٹ پہ یہ جگہ تھی جہاں پہ یہ اس نے وزٹ کیا، اور اس کے لیٹر آن بعد میں اس کے 2 والیومز بھی آئے اسی ڈیفیڈلز کے. اور ایک اور بات، یہ پوئم 1804 میں لکھی گئی، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1770 میں پیدا ہوا اور 1804، 34 ایئرز کا تھا ورڈزورتھ. اگر کہیں پہ آپشن آئے تو ہم اس کہہ سکتے ہیں کہ ورڈزورتھ نے ڈیفوڈلز کس ایج میں لکھی، تو ایٹ دا ایج آف 34. لیکن یہ پبلش کب ہوئی؟ یہ 3 سال بعد، یعنی کہ 1804 میں لکھی گئی، 1807 میں یہ پبلشڈ ہوئی. یہاں تک تو یہ سارا اس کا بایو ڈیٹا اور ریفرنس اور ہسٹری ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں پوئم کے بارے میں. جو اس نے ورڈنگ یوز کی ہے دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. مے بی میں اس قابل نہ ہو کہ میں اس کو ایگزیکٹ بیان کر سکوں، بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. ان دا فرسٹ اسٹینزا وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک بادل کی طرح کھویا ہوا مطلب وہاں پہ جاتا ہوں، اور اس کی نظر وہاں پہ وہ جو لیک ہے، ایک ندی ہے، اس کے کنارے پہ پھولوں پہ پڑتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہجوم میں ہیں، کراؤڈ میں ہیں. اور اب ان کو بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح ہے. دوسرے پیراگراف میں بھی انہی کو ہی بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جیسے آسمان میں کوئی کالی سیاہ رات ہو اور وہاں پہ ستارے ہوں ٹوئنکلنگ چمکتے ہوئے اور لگاتار ہوتے ہیں. ہم کبھی کبھی اگر بڑے بچے تو خیر نہیں کرتے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو جب لائٹ جایا کرتی تھی تو آسمان پہ بالکل ڈارکنیس ہوتی تھی پورے علاقے میں، تو وہ ستارے بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. اور بسا اوقات ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو رینڈملی ایسے کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ یہاں سے ایک اینڈلیس جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے. کچھ بہت زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں، کچھ کم چمک رہے ہوتے ہیں، اور لیکن جب ہم ان پہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی بڑا اچھا چمک رہے ہوتے ہیں بڑا. لیکن یہ ایک اینڈلیس جرنی ہوتا ہے ستاروں کا، کہکشاں کا، تو وہ ستارے کبھی ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے اس نے کہا کہ continuous as stars in the sky، یعنی کہ آسمان میں جس طرح ستارے ہوتے ہیں، وہ ڈیفوڈلز کو
اسی کی طرح بیان کر رہے ہیں۔ پوئٹ کی عادت ہے کچھ ایگزیجریشن کرتے ہیں، چیزوں کو ہائپ دیتے ہیں، کہ یعنی کہ وہ ایسے پھول تھے نہ ختم ہونے والے جو کہ چلتے ہی جا رہے تھے، چلتے ہی جا رہے تھے۔ اس کے بعد دا ویوز اب بات کرتا ہے جو نہر میں لہریں آ رہی ہیں ان کی بات کرتا ہے، کہ جس طرح وہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈیفوڈلز کے پھول ہیں وہ بھی مطلب جھوم رہے ہیں۔ اب اس کو اگر ہم اسپریچول وے میں لیں تو یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی خدا کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ پھول ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے پرندے۔ بینگ اے مسلم دس شوڈ بی آور بلیف، آن مائی couch I lie۔ اب یہ بات کر رہا ہے جب یہ اکیلا ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، پھر اس ٹائم کی بات کر رہا ہے کہ میں جب بھی کبھی اداس ہوتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں، سکون میں ہوتا ہوں، تو مجھے وہ جو سین ہے، وہ جو منظر ہے، وہ میرے ذہن میں آتا ہے، اور وہ ایک وجہ ہے میرے سکون کے لیے، میری خوشی کے لیے، اور میں اس کو یاد کر کے ایک سکون محسوس کرتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تھینک یو اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور کومنٹس میں مجھے رپلائی کریں گے۔ تھینک یو اینڈ سی یو لیٹر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔